مسلمان ہیں، ہم اندر کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہم اندر کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں اوپر کے مسلمان کے ساتھ اوپر اور اندر میں کیا فرق ہوتا ہے، اوپر کے مسلمان اور اندر کے مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک اخبار میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جو بڑا عبرتناک تھا، اور اس آرٹیکل کا عنوان تھا کہ ایک بہت بڑے شہر میں جاتا ہے، یوں سمجھ لے کہ جیسے کسی دیہات کا آدمی ممبئی کی سرزمین پر، ممبئی عظمیٰ کی سرزمین پر یا دلی کی سرزمین پر جاتا ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں کھیت کھلیان میں پرورش پانے والا وہ بندہ، اس نے کبھی کوئی کھیل نہیں دیکھا تھا، کوئی گیم نہیں دیکھا تھا، اس کو سوائے کھیت اور کھلیان کے کوئی چیز معلوم نہ تھی۔ جب وہ گاؤں سے نکل کر، ایک بہت چھوٹے سے دیہات سے نکل کر جب وہ شہر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اور بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ایک بہت خوبصورت سے گیند کو اپنے میدان میں رکھ کر اس کو لات سے مار رہے ہیں۔ دو ٹیم ہے، ادھر کی بھی ٹیم اس کو مارتی ہے اور ادھر کی بھی ٹیم اس کو پیر سے مارتی ہے، جس کو ہمارے نوجوان آج کل اپنی زبان میں فٹ بال کہتے ہیں۔ یہ گیم آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کھیلتے بھی ہوں گے۔ اسکول کے جو بچے ہیں، کالج کے جو بچے، انہیں پتا ہے فٹ بال کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے ان کو، اور جب وہ گیند اڑ کر کے باہر چلی جاتی ہے تو وہی ٹیم کے لوگ پھر اس کو لاتے ہیں اور پھر اس کو پیر سے مارتے ہیں۔ وہ دیہاتی، اس کو پتا نہیں تھا کہ فٹ بال یہ گیم کون سا ہوتا ہے۔ وہ حیران پریشان، اتنا قیمتی آخر یہ گیند ہے اور لوگ اس کو لات سے مارتے ہیں، اور اچھا جو تماشائی بنے ہیں وہ اس پر تالیاں ہی بجا رہے ہیں۔ کوئی احتجاج ہی نہیں کرتا کہ اس کو نہ مارو، سب مار رہے ہیں، دونوں ٹیم مل کے مار رہی ہے، لوگ اس کی تائید میں جو ہے وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں۔ ایسے ہی اس کے دماغ میں نہیں آئی کہ بات، ایک ضعیف سے آدمی جو بہت بڑے دانشور اور ہوشیار تھے، انہوں نے اس نوجوان کو حیرت اور استجاب میں دیکھا تو کیا بات ہے، کہا بابا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر اس گیند کا قصور کیا ہے کہ اس کو سب اپنے پیروں سے مار رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جیسی عقل ہوتی ہے اس سے ویسی بات کرنی چاہیے، ہر انسان سے اس کی عقل کے مطابق بات کرنا چاہیے۔ تو جب اس دیہاتی نے پوچھا کہ بابا لوگ اس کو کیوں مار رہے ہیں، تو اس وقت تو اس بوڑھے نے کہا بیٹا اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اوپر سے بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہے، اس لیے لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس کے اندر کچھ ہے نہیں، اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے اس پہ مار پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں پتھر بہت خوبصورت نہیں ہوتا لیکن پتھر اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت ٹھوس ہوتا ہے، تو چلنے والا پتھر دیکھ کر کے چلتا ہے، اس لیے کہ اگر پتھر سے کسی کا پیر ٹکرا جائے تو اس کا پیر زخمی ہو جائے گا، لیکن چونکہ گیند اندر سے خالی ہے اس لیے لوگ اس کو مار رہے ہیں۔ بس یہی بات اس آرٹیکل لکھنے والے چاہے وہ محرر نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ لوگوں گیند اوپر سے خوبصورت تھی لیکن اندر سے خالی تھی، مار رہے تھے، اور آج پوری دنیا جو مسلمانوں کو مار رہی ہے اور تمہارے مارے جانے پر نہ کوئی تمہاری تائید کرتا ہے نہ کوئی تمہارا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، بلکہ اللہ اکبر، لوگ مارنے والوں کی داد کو داد دیتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو ہم کیوں پٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اوپر سے تو خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہے، ہمارا عشق مصطفیٰ سے خالی، ہمارا دل اللہ کی خشیت سے خالی، ہمارا دل عبادت کے شوق سے خالی، ہمارا دل اولیاء کی محبت سے خالی، ہمارا دل قرآن کی تعلیمات سے خالی، ہم اندر سے خالی ہو گئے ہیں۔ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہمارا اوپر خوبصورت ہے، ہمارا اندر خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اوپر کے اور اندر کے مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں، میرے تمام جوانوں سے میری گزارش
نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السلام، غلام محمد، غلام مصطفیٰ، حضور کی کیا غلامی کر رہے ہیں، اللہ کی کیا بندگی کر رہے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. وقت نماز آتا ہے تو گیم کھیلنے بیٹھے ہیں، تو دوستوں کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کر کے اچھا سلوک کرنے کی بجائے نافرمانی ہے. دیکھو جو اندر کے مسلمان تھے، سچے مسلمان، ان کی فکر کیا تھی، ان کو بس اتنا پتا چل جاتا، اتنا رسول اللہ کا فرمان ہے، بس اتنا پتا چل جاتا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. کبھی وہ چوں چرا نہیں کرتے، اس پر فوراً عمل کرتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی حضور وعظ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور صحابہ کرام مسجد میں آتے گئے پوری بھر گئی. اور جب پوری مسجد بھر گئی تو بعد میں پیچھے سے آنے والے لوگ مسجد میں کھڑے رہنے لگے. جیسے میرے کچھ بھائی جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے کھڑے گئے، ایسے صحابہ کرام جو ہے مسجد نبوی کے اندر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے. بہت دھیان سے سننا، سچے مسلمانوں کی نشانی اور پھر اس کی برکتیں کیا ہیں. اللہ اکبر. جب وہ کھڑے ہو گئے پیچھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ان کو کھڑے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان پر محبت اور شفقت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ، تم میں جو جہاں جس حالت میں ہے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ اے میرے صحابہ، تم میں جو جس حالت میں، جو جہاں ہے جس حالت میں وہ وہیں بیٹھ جائے. اب صحابہ کرام کو تو حضور نے فرما دیا کہ جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے، تو صحابہ کرام وہیں جو جہاں تھا وہاں بیٹھ گیا. اب آپ مجھے بتائیں آپ نے اس سے کیا سمجھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات کس سے فرمائی؟ جو لوگ مسجد کے اندر تھے انہی سے تو فرمائی. بات سمجھ میں آتی کہ نہیں؟ کس سے کہی حضور نے یہ بات؟ آقا علیہ السلام کا مخاطب کون تھا؟ صحابہ کرام تھے. تو حضور نے کس سے کہی یہ بات؟ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، جو اندر مسجد میں تھے ان سے فرمائی. لیکن ایک صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر کے، ایک صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر کے مسجد کے باہر سے جا رہے تھے، ان کے سر میں لکڑی کا گٹھا تھا. جب انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ آواز سنی، اے میرے صحابہ، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی لکڑی کا گٹھا اپنے سر پہ لے کر مسجد کے قریب سے جا رہے تھے. ان کے کان میں آواز آئی، وہ لکڑی کا گٹھا لے کر وہیں پر بیٹھ گئے. وہ صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر وہیں پہ بیٹھ گئے. جب محفل ختم ہوئی، سارے صحابہ اپنے گھروں کو جانے لگے اور اپنے گھر کے لیے نکلے، تو فاروق اعظم نے اس صحابی کو دیکھا کہ وہ لکڑی کا گٹھا لے کر ابھی تک راستے میں روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو فاروق اعظم نے کہا، ارے تم کو کیا ہو گیا؟ تم لکڑی کا گٹھا لے کر کے سر پر یہاں راستے میں روڈ پر بیٹھے ہو، ہٹو یہاں سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا، اے عمر، کیا تم کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس حالت میں جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے؟ تو جب حضور کی یہ آواز میرے کانوں میں آئی تھی تو اس وقت میں لکڑی کا گٹھا لے کر یہاں سے جا رہا تھا، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں پہ بیٹھ جائے، تو میں یہاں پر بیٹھ گیا. فاروق اعظم نے ہنس کے کہا، او اللہ کے بندے، حضور نے یہ بات تم سے تھوڑی کہی تھی، وہ تو جو مسجد کے اندر تھے حضور نے یہ بات تم سے کہی تھی. تو انہوں نے جواب دیا، عمر مجھے یہ خبر نہیں، عمر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ بات کس سے کہی گئی. کہ جب محبوب کی بات
کہا مجھے اس سے مطلب نہیں کہ بات کس سے کہی گئی، حضور کی آواز میرے کان میں آئی، مجھ پر عمل کرنا لازم ہو گیا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، بولو رسول اللہ کی آواز کیا ہمارے کانوں میں نہیں آئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بولو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ بولو کس مسلمان کو پتا نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول ظاہری طور پر دنیا سے جا رہے تھے، ذرا دھیان دینا، میری قوم کے جوانوں دور دور سے آئے ہو، ذرا توجہ کرنا، میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے آخری میں حضور نے 3 باتیں کہی تھی۔ ایک بات میرے آقا نے یہ فرمائی، اپنی عورتوں پر، اپنے غلاموں پر، اپنے کنیزوں پر رحم کرنا، اور اس کے بعد دوسری بات فرمائی تھی کہ نماز کی پابندی کرنا، اور تیسرا اللہ کا نام حضور کی زبان پر تھا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میرے باپ نے دنیا سے جاتے جاتے آخری وصیت کی تھی، میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں لیکن مرتے باپ کی وصیت کو میں ٹکرا نہیں سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے باپ دنیا سے جاتے جاتے کہتا ہے اس کو یہ دے دینا، اس کو وہ دے دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا، اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا، اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا، تو لوگ کتنا اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ دنیا سے جاتے جاتے میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی، اس لیے ہر نقصان اٹھا لوں گا، باپ کی وصیت نہیں چھوڑوں گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، اپنی بربادی کے مرثیے لکھنے والوں، اپنی تباہی اور بربادی پر آنسو بہانے والوں، دنیا کو دشمن دیکھ کر کے پناہ تلاش کرنے والوں، باپ کی آخری وصیت کا اتنا خیال ہے، رسول پاک کی آخری وصیت کا کتنا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے ہمیں نماز کی نصیحت فرمائی تھی، نماز کی وصیت کی تھی۔ میرے آقا دنیا سے ظاہری طور پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے نماز کی تلقین کرتے جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام و تسلیم، اس کے باوجود آج یہ پوری امت مسجدوں سے کوسوں دور ہے، نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ یاد رکھنا ہندوستان کے مسلمانوں، اگر مسجدوں کا تحفظ چاہتے ہو، مسجدیں بچے گی کیسے؟ جب تک ہم مسجدوں کے اندر سجدے نہیں کریں گے، مسجدوں کو سجدوں سے آباد نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ مسجدیں بچ سکتی ہیں۔ مسجدوں کو تحفظ دینا ہے تو پہلے سجدوں سے مسجد کرو، اور اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے تو بھی مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، موچوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ لیکن آج مسلمان اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ رہا ہے بلکہ داڑھی کٹا رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام نے پردے کا حکم دیا کہ عورتیں پردے میں رہیں۔ سب سے زیادہ قریب عورت اس وقت اللہ کی ہوتی ہے اس جب وہ پردے کی حالت میں ہوتی ہے، وہ اللہ کا قرب پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس مسلمان کو پتا نہیں کہ سود کھانا حرام ہے، یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، پھر بھی مسلمان سود لے بھی رہا ہے، سود دے بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس مسلمان کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، اللہ اکبر، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ لیکن مسلمان ماں باپ کا دل بھی دکھا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اوپر سے مسلمان ہیں، ہم اندر سے مسلمان کتنے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچے، ہر آدمی اس کا احساس کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب تک کہ عمل والے مسلمان نہیں بنو گے، جب تک کہ حضور علیہ السلام کی بات ماننے والے مسلمان نہیں بنو گے، اس وقت تک کہ کام نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے، آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ لوگ کٹ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، لوگوں کے کٹنے یاترا ہوتی ہے، ذرا دل سے آپ سنیں کہ جب جنگ احد کے موقع پر
احد کی جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے